کہ اسما پلیز تلاوت اسٹارٹ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو کہہ اے کتاب والو، آؤ ایک سیدھی بات پر ہمارے تمہارے درمیان کی کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کو، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کی کوئی چیز، اور نہ پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب سوا اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ رکھیں تو کہہ شاہد رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ یا اللہ، موت کے وقت ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے رکوع میں بھی جو ہے وہ آیت مبالغہ آئی تھی، جس کے اندر کہ جو وفد آیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے، علماء کا، جو کہ ان کے ساتھ ڈبیٹ کر رہے تھے اباؤٹ کرسچینٹی۔ تو جب وہ بالکل اتنا عرصہ گزر گیا تھا اور وہ بات نہیں مان رہے تھے کسی بھی طریقے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مبالغے کا حکم دیا تھا، جو کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان اے ڈسکشن، وہ یہ کریں کہ اپنی اپنی نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنی فیملیز، اپنے بچوں کو، سب کو لے کے آئیں اور آمنے سامنے کھڑے ہوں، اور اللہ سے پھر یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اس معاملے میں جو بھی غلط ہے اس کے اوپر تو اپنا عذاب کر، اور اس کے اوپر لعنت بھیج۔ اور یہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ دونوں پارٹیاں جو ایک ہی چیز کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے رہی ہیں، ان میں سے کوئی ایک غلط ہوگا اور ایک ٹھیک ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے، اور یہ کیا بھی تب جاتا ہے کہ جب جو پارٹی ٹھیک ہے نا، اس کو یقین ہو جائے کہ دوسری پارٹی سن رہی ہے، بات کو سمجھ رہی ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے کیا کر رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے، تو تب اس میں یہ لاسٹ ریزورٹ کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ آمنے سامنے آ کے بد دعا کریں جب، تو بد دعا صرف اپنے اوپر وہی شخص کر سکتا ہے جس کو شیورٹی ہو کہ ہاں وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے، صحیح۔ کہ جس طرح اگر اس وقت ہمیں کوئی کہے، مجھے اور آپ کو، کہ جی تم آؤ اور آ کے کہو کہ میں ختم ہو جاؤں، مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اور میری نسلیں تباہ ہو جائیں، اگر اللہ ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، اب ہمیں یقین ہے نا اس چیز کا، 100% یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہی واحد القہار ہے اور وہی الہ ہے ہمارا، تو جب ہمیں اس چیز میں پکا یقین ہے تو ہم آرام سے جا کے یہ بات بول دیں گے، کیونکہ مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا نا
کہ کہیں اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو میرے اوپر عذاب آ جائے. آئی ایم 100% شیور، اس لیے میں ایسا کر لوں گی آرام سے. پر یہی ہوا تھا کہ کیونکہ علماء جو نصارہ تھے وہ شور نہیں تھے اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہیں، تو انہوں نے مبالغہ نہیں کیا تھا اور وہ لوگ واپس چلے گئے تھے. اور اسی کے اوپر ہم نے لاسٹ یہ رکوع دیکھا تھا. اب آگے آ جائیں، اور اس رکوع میں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی ہے کہ اس کے اندر ابھی تک ہم نے آل عمران میں شروع سے اب تک نصارہ کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اب ٹاپک جو ہے وہ دونوں اہل کتاب کے اوپر آ گیا. اہل کتاب کے اندر نصارہ بھی آتے ہیں شامل اور یہود بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو کیا کہ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل یکساں ہے، برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے اہل کتاب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہود اور نصارہ دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، اچھا تو پھر اور کہا کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، کامن ہے. اب کس طریقے سے ان کو بات میں منایا جا رہا ہے کہ جو کامن گراؤنڈز ہے نا ان کی طرف بات لائی جا رہی ہے. اور وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ تمام جو انبیاء تھے، جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، ان تمام کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ دعوت تھی کس چیز کی؟ توحید کی. ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ توحید کے بارے میں ہی بات کی، اور ہمیشہ سٹارٹ ہی توحید کے اوپر کیا. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ایون ان کی بھی جو کتابیں تھیں، تورات اور زبور، اس کے اندر بھی ان اٹس ریئل فارم آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ لوگ یہ سمجھ لیں، ہم بالکل ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، ان کے عقائد چینج ہو چکے ہیں، انہوں نے ایڈیشنز کر لی ہیں، سبٹریکشنز کر لی ہیں، بٹ اسٹل آپ کبھی جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے کوئی لیکچرز جو ہوتے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ، یا پھر یہ کیا کہتے ہیں کرسچنس کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ، تو ان کو سنیں تو وہ انہی کی بکس میں سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بائبل میں آج بھی جو ہے، جو لیٹسٹ ان کا ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے اندر اسٹل اٹ ایگزسٹ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ از اے ویری جیلس گاڈ، جو اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اسٹل ایگزسٹ کرتی ہیں ان کی بکس میں، وہ مانتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس سے ہمیں ایک پہلا اصول پتا چلتا ہے کس چیز کا، کہ جب بھی کبھی کسی کو دعوت دینی ہو، دین کے بارے میں بتانا ہو، یا فار ادر دین دیٹ کسی بھی جنرل بات کے اوپر آپ نے اگر کسی سے کوئی آرگیومنٹ، کوئی ڈسکشن کرنا ہے، تو اس کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلا کہ ہمیشہ کامنالٹیز کے بارے میں بات کریں، وہ چیزیں جو کہ آپ میں اور ان میں کامن ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ مشترک نہیں ہیں، یا پھر جو الگ ہیں یا اپوزٹ ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، تو اگلا شخص ہمیشہ ڈیفینسو کے اوپر آ جاتا ہے. وہ پہلے ہی آپ سے ایک غلط طریقے سے ایک اس میں سنے گا بات کہ نہ ماننے والی. لیکن اگر آپ مشترک چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، تو ایک اگلے کا بھی ایک مائنڈ کھل جاتا ہے کہ ہاں دیکھو، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ہماری جیسی ہی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، خطوط بھیجتے تھے ڈفرینٹ بادشاہوں کو، تو اس کے اندر جب ہرکل کو بھیجا تھا انہوں نے خط، تو اس میں بھی رسول اللہ نے یہی آیت کوٹ کر کے بھیجی تھی، یہی آیت لکھی تھی. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے کہیں پہ تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی پہلی چیز یہی کہتے تھے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اللہ کی ایک ہونے کی. کیونکہ بات یہی ہے نا کہ بغیر توحید کے، بغیر اللہ کو ایک مانے، تو آپ جتنے بھی بے شک نیک اعمال کر لیں، وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. بات ہے نا، قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں کی گئی ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اوپر بات کرنے کی. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہا گیا؟
کہ اللہ نعبدہ اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. ٹھیک ہے. ان کو اب ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ دم پہ پیر رکھا جا رہا ہے کہ کیا کرو، اللہ کی صرف ایک اللہ کو الہ مانو. ٹھیک ہے. وہ لوگ مانتے تھے اللہ کو اللہ، ان کی کتابوں میں اللہ اللہ کے نام سے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے. تو یہاں کیا کہہ دیا گیا کہ کسی بت کو، نہ کسی صلیب کو، نہ کسی صنم کو، نہ کسی طاغوت کو، نہ آگ کو، نہ سورج کو، نہ کسی گائے کو، کسی چیز کو ہم شریک نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا. ولا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ٹھیک ہے. اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم شریک نہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ اور نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائیں. اب بات یہ تھی کہ جب یہ بات ہوئی تو پھر جس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں، حاتم طائی کا آپ سب نے نام سنا ہوا ہے نا. ہماری کتنی وہ ان کے بارے میں کتنی سٹوریز ہوتی تھیں اور سب. تو وہ ایکچولی وہ ہی از اے ریئل فگر. اٹ از ناٹ دیٹ ہی از جسٹ اے فکشنل کیریکٹر. وہ واقعی بہت ہی ایک مطلب بہت بہت دیالو تھے اور بہت زیادہ چیریٹی کیا کرتے تھے سب چیز. ٹھیک ہے. بٹ ہی واز ناٹ اے مسلم. اب کیا وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. صحیح ہے. عدی بن حاتم. اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سورہ توبہ میں ایک آیت جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا کہ تم کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. احبار اور رہبان کون؟ ان کے جو سمجھ لیں علماء. ٹھیک ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہود نے کیا کیا تھا، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ رسول اللہ، ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں کہا تھا کبھی بھی، ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ وہ ہمارے رب ہیں، تو یہ کیوں قرآن میں آیا؟ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے لیے کسی شے کو حلال قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال مان لیتے تھے، اور جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے تھے تو وہ اسے حرام مان لیتے تھے. تو اس وجہ سے تم نے اس کو منہ سے بولا نہیں کہ وہ میرا رب ہے، لیکن تم نے اس کو اپنا رب مان لیا. یہ دیکھیں، ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی نا کہ رب کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے آگے میں جس کی بات کو میں ٹال نہیں سکتی، جس کی بات کو ماننا میرے لیے فرض ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ جو کوئی بھی اور ایسا جس کی کے بعد میں اللہ کے اگینسٹ بات کو میں مان رہی ہوں اور ماننے پہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہوں، وہ میرا رب ہو گیا. اور یہ ہے شرک. تو اب اپنی اپنی زندگیوں میں ہم بھی یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور ایسا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل، ان کو وہ شخص میرے لیے حرام کر رہا ہے اور میں مان رہی ہوں، یا اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اب یہ اس جو ہے اٹ کین بی اے ہیومن، اٹ کین بی the society, it can be some ideology, it can be any other thing other than اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اگر ایسا ہے جو کہ حلال چیزوں کو حرام یا حرام کو حلال کر رہا ہے اور میں اس کی بات مان رہی ہوں، تو میں اس کو اپنا رب مان رہی ہوں. بہت بڑی بات. اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر سوچنا ہے. صحیح. اور کیونکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے نا، اللہ کی ذات کا ہے کہ ہم اس کو رب مانیں. تو یہ دیکھیں کہ آج کل کی جس طریقے سے جو گورنمنٹس ہماری چل رہی ہوتی ہیں یا جو لیجسلیشن ہوتی ہے، اس کے اندر کتنے ہی قوانین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسلامک ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان اسلامک بھی ہوتے ہیں. اب وہ یہی بات ہے کہ کیونکہ ہم اس وقت گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑتا ہے سم ٹائمز. لیکن
اسی وجہ سے بات یہ نا کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ ڈیموکریسی کا سارا سسٹم ہی اٹ از ناٹ ان اسلام. اسلام میں تو ہے ہی خلافت, ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں, اور ایگزیکٹلی اسی وجہ سے نہیں ہے. ابھی یہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے دن میں, میرے ہسبینڈ کی کیا, پاکستان کی کیا سچویشن ہونے جا رہی ہے کہ کیسے کہ صرف مطلب اراؤنڈ صرف 10 پارلیمنٹیرینز ہیں اس وقت کہ جو اگر عمران خان کے اگینسٹ ہو جائیں, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ پوری کی پوری گورنمنٹ پلٹ جائے گی, گورنمنٹ گر جائے گی, اور باقی یہ جو جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سامنے آ جائے گی, and they will be the ones. تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ میں کوئی سائڈ لے رہی ہوں اس وقت عمران خان کی, یا میں ان کی لے رہی ہوں, اور وہ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اتنا زیادہ والیٹائل ہے. اور وہ لوگ اگر رشوتیں آرام سے ان کو 10-10 کروڑ روپے رشوت مل رہی ہے اگر فار ایگزامپل, تو وہ اگر 10 کروڑ لے کے اور پلٹ جاتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر پورے کے پورے ملک کا نظام بدل جاتا ہے, تو یہ دیکھیے نا کہ کتنا زیادہ بڑا امپیکٹ ہے اس چیز کا, ہے کہ نہیں. پورے ملک کے اندر جتنے ہمارے 22 کروڑ جو عوام رہ رہی ہے, وہ پھر ان رولز کو فالو کرے گی, ان لاز کو فالو کرے گی جو وہ لے کے آئیں گی. اب وہ چاہے اینٹی اسلام ہوں گے, چاہے جیسے بھی ہوں گے, گورنمنٹ میں ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو فالو تو کرنا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اندر رب آپ کسی اور کو بنا رہے ہیں. رب آپ اس کے اندر جو بائیڈن کو بنا رہے ہیں, امریکہ کو بنا رہے ہیں, جس کو بھی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے جو دین کو سمجھتے ہیں نا, وہ اس سارے کے سارے پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنتے. رہنا تو بے شک اسی ملک کے اندر ہے, لیکن اللہ کو صرف گنوانے کے لیے کہ اے میرے اللہ میں اس چیز کا حصہ نہیں تھی, میں اس سارے ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ نہیں تھی, بیکاز آئی نو کہ آپ نے اس کو منع کیا ہوا ہے, دس از ناٹ این اسلامک تھنگ. ٹھیک ہے, خیر یہ تو ہماری ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ کی بات ہو گئی. سو کمنگ بیک, تو نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائیں. اور پھر کیا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. کہ ان سے یہود کو, نصارہ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم آؤ, جو چیز ہم میں تم میں کامن تھی اس چیز کی طرف تو آؤ نا, تم اس کامن بات کے اوپر ہی ایگری ہم سے کر لو. لیکن اگر تم وہ بات بھی ایگری نہیں کرتے ہو تو بس پھر گواہ رہنا کہ ہم تو اصلی مسلمان ہیں, ہم اللہ کے آگے تابع فرمان ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دیا ہے, اپنی مرضی کو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. یہی ہوتا ہے نا مسلمان ہونا. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو اطاعت قبول کر لی ہے, تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو تمہاری مرضی. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اے کتاب والو, تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد. آپ یہ بات دیکھیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ آئے تھے نا نجران والے, تو اسی وقت کچھ یہود کے بھی علماء آ گئے تھے رسول اللہ کے پاس, اور ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ سے بات کرنے کے بجائے وہ دونوں آپس میں ہی لڑ پڑے تھے. کس بات کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ یہ تینوں پارٹیز, مسلمان بھی, یہودی بھی, نصارہ بھی, ہر اہل کتاب جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جھگڑا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے, اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے. ٹھیک ہے, اب بات یہ کہ بھائی ایکچولی تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تورات اور زبور, تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہیں. لاجیکلی سوچے نا کہ ابراہیم تو پہلے تھے, ان کے بعد کتنا عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے, اور اراؤنڈ 2000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو بھائی جب یہ چیزیں آئی ہی بعد میں, تو ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی یا یہودی ہو سکتے تھے؟ ٹھیک ہے, عقل کی بات ہے نا. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کتنی مزے سے ان سے کہتا ہے نا, بے تکی بات کر رہے ہو, کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ وہ تو مسلم تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ہاں تم
हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म। देखो, अब ये बड़े मजे की अल्लाह बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो, सुन लो, तुम वही लोग हो जो उन बातों में भी झगड़ते रहे हो जिनका तुम्हें कुछ ना कुछ इल्म था। ठीक है, क्या बात, इस बात में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक्चुअली में कि अल्लाह जो है ना, वो उनको क्या ये कह रहे हैं कि तुम झगड़ने वाले लोग तो हो, ठीक है, तो अभी तक जो है वो तो तुम उन चीजों के बारे में झगड़ा कर रहे थे जिनके बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया था। सही है, मतलब ये कि उनके दीनों, जो उनकी उनकी जो बुक्स वगैरह थी उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में भी था, ठीक है, उनके बारे में कुछ ना कुछ आयात भी आई हुई थी, डिटेल्स आई हुई थी, उन चीजों के ऊपर वो लोग लड़ झगड़ रहे थे। ठीक है, तो उनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि उनके में कुछ ना कुछ तो तुम्हें इल्म था। सही है, लेकिन अब क्या है कि आप उन बातों में, मगर उन बातों में क्यों तकरार करते हो जिनका तुम्हें सिरे से कोई इल्म ही नहीं है। ठीक है, मत, म, और वो बात क्या है जिसका कोई इल्म नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, तो और वो बातें कि जो क्या कहते हैं कि इब्राहिम जो थे वो यहूदी थे या नसरानी थे, तो ये चीजें तो उनको पता ही नहीं थी क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी, और ये इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही था। तो इसलिए अल्लाह ने कहा बिला वजह की लड़ाइयां कर रहे हो, बिला वजह एवी में। और इससे एक बात ये भी आती है कि अ, जरूरी कि, हाँ, इसमें जो पॉइंट किस तरीके से मैं बताऊं कि बगैर इल्म के, यस, बगैर इल्म के किसी भी बात में अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए, चाहे वो दुनियावी चीज हो और खासुल खास अगर वो दीन के बारे में कोई बात हो। ठीक है, हर जो इल्म वाला होता है ना, उस कोई और ऐसा होता है जो कि उससे ऊपर होता है, जिसको उससे ज्यादा इल्म होता है। ठीक है, किसी भी आलिम के पास कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास दुनिया की हर चीज का इल्म है। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई डॉक्टर भी होता है तो कोई वो अपनी अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो कार्डियोलॉजी में ही स्पेशलाइज करेगा, वो ऑन्कोलॉजी में नहीं जाएगा, वो कैंसर के पेशेंट्स का इलाज नहीं करना शुरू करेगा। ठीक है, वो मतलब उनकी डिटेल उनके बारे में नहीं बताएगा, वो सिर्फ अपने हार्ट के पेशेंट्स के बारे में ही बताएगा। क्यों? क्योंकि ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड। सही, इसी तरीके से बहुत सारे उलमा जो हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि जब अपनी वो आ जाती है ना बीच में अना कि हाँ जी मैंने तो ये शो करना है कि मुझे हर चीज के बारे में पता है और मुझे बड़ा ज्यादा इल्म है, तो फिर ये होता है कि उनसे कोई भी सवाल किया जाता है, कोई भी बात होती है तो वो उसका बगैर कंफर्म किए या बगैर श्योरिटी के वो उसका जवाब दे देते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से कि कहीं ये बात ना हो कि हाँ जी ओहो मैंने तो उससे पूछा था उनको कुछ पता ही नहीं था, तो वो तो कोई लेवल के आलिम ही नहीं है। सही, लोगों को भी जाहिर है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट मोर ओवर अगर वो आलिम अल्लाह से डरता है तो वो इस चीज का उसको बहुत ज्यादा डर होगा कि अगर उसने कोई गलत बात बता दी और वो चीज वहीं से शुरू हो गई तो क्यामत तक जो जो भी उस काम को करेगा उसका गुनाह उस आलिम को जाएगा। एक इमाम मालिक का बड़ा मशहूर वो वाकया है, शायद आपने भी सुना होगा कि जाहिर है अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह थे, और एक दफा एक शख्स बहुत दूर से बहुत लंबा सफर करके उनके पास आया, और उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि उसने पूछने थे। और क्या हुआ कि अब उसने जो है जो आया और उसने पूछना शुरू किया, तो कहा जाता है कि अराउंड कोई 16 या 13 क्वेश्चंस उसने पूछे थे। तो समझे क्या थे, 16 पूछे थे, तो अब वो जो सवाल वो पूछे इमाम मालिक कहे ला अदरी, ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। करते करते कोई तकरीबन उसके 13 में से सिर्फ कोई 3 सवालों के उन्होंने मुश्किल से जवाब दिए, बाकी सवाल कह दिया मुझे नहीं पता। और ये इमाम मालिक की बात हो रही है। ठीक है, तो अब वो बंदा जो था ना वो थोड़ा सा तप गया, गुस्से में आ गया कि ये क्या बात हुई कि मैं इतनी दूर से इतना इनका नाम सुन के आया हूँ कि भाई इमाम मालिक बताएंगे इन चीजों का जवाब तुम्हें, और इमाम मालिक जो है वो कह रहे हैं जी मुझे पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि मैं फिर जाके लोगों को अपने क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा कि आपने तो मुझे कोई जवाब ही नहीं बताया। तो इमाम मालिक ने इसमें सिर्फ ये जवाब दिया कि हाँ तुम उनको जाके कह देना इमाम मालिक डजंट नो, इमाम मालिक को नहीं पता।
اب یہ بات ہے کہ دیکھیے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری باتیں ان کو پتا بھی تھی، لیکن وہ ایسی چیزیں تھیں جو آئدر یا تو وہ شور نہیں ہوں گے، یا یہ کہ وہ اتنی بڑی باتیں تھیں کہ وہ اس کا رسک نہیں لے سکتے تھے بتانا، کہ وہ کہیں وہ چینج نہ ہو جائے، کہیں وہ ان کے نام سے غلط چیز نہ مشہور ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اتنے بڑے عالم وقت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی انا کو کچل دیا، سب لوگوں کے سامنے بے عزتی سن لی کہ ہاں امام مالک کو نہیں پتا، پر انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ جس چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اتنی زیادہ خوبصورت بات ہے۔ ایک حدیث بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آتی ہے، کیا کہ بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا قیامت کے نیئر دا قیامت، ایک قیامت کی نشانی ہے نا کہ دنیا سے علم ختم ہو جائے گا، تو حدیث کیا آتی ہے کہ بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دماغوں کی میموریز کو اریز کر دیں گے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے کم ہیں جو اب صحیح والے علماء جو کہ لیول کے علماء ہوتے تھے وہ تھے، آخری کتنے یہ مولانا مودودی وغیرہ تھے، ان سے ذرا سے پہلے وہی تھے، اس کے بعد کوئی اتنے زیادہ لیول کے علماء اب نہیں آ رہے ہیں یا بہت کم ہیں۔ تو اور ہوگا کیا کہ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس انہی سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس قسم کے لوگوں سے۔ اے میرے اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نوٹس کریں کہ آج کل کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے لوگ، خاص طور پہ اب رمضان آنے والا ہے، ورسٹ تھنگ پاسبل ان دا ورلڈ، رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو جائیں گی، اور اس میں کیا کہ وہی لوگ جو پورا سال اس قدر طاغوتی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شر والے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی دوپٹہ سر کے اوپر اوڑھ کے اور شلوار قمیضیں پہن کے لڑکے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں عالم بن کے، ٹھیک ہے، اور کچھ علماء کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن ان علماء کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ صرف جو جو ان کو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں اور جو آؤٹ لائنز بتائی جاتی ہیں بس وہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ان کے علاوہ ان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کا کتنا زیادہ ان کو عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ تو اللہ نے منع کیا ہے کس چیز کا کہ ورڈکٹس آپ نے کوئی نہیں دیکھنے، آپ نے بحث میں بھی نہیں پڑھنا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے یکسو مسلمان تھے۔ حنیفن کا لفظ یوز ہوتا ہے ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حنیف وہ شخص ہوتا ہے جو ہر طرف سے ادھر ادھر کی ڈائریکشن سے اپنا رخ پھیر کے ایک اسٹریٹ ڈائریکشن میں چلے، اور کون سی ڈائریکشن؟ مسلمن کی ڈائریکشن، مسلمان ہونے کی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ آپ دیکھیے کہ نزول قرآن کے وقت عرب میں 3 طبقات تھے بیسیکلی موجود، ٹھیک ہے، ایک تھے مشرکین عرب، ایک یہودی اور ایک عیسائی، اور وہ تینوں ہی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے، صحیح؟ تو مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت اسماعیل کی نسل ہونے کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور یہودی اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ جی ہم ان کی ملت میں سے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا کہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ ہی نصرانی تھے، اور نہ ہی وہ تو مشرکین میں سے تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ تو حنیفا مسلمہ تھے، وہ تو مسلمان تھے، وہ شرک سے ٹوٹل بری تھے، صحیح؟ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری آپ سب نے ون وے اور دی ادر سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو ہر قسم کے شرک کو ختم کر دیا تھا، کسی فرقے کی طرف کبھی نہیں بلایا تھا۔ اگر دین میں دیکھا جائے تو یہ سارے یہ الگ الگ یہ یہودیت نصرانیت اور ان کی فردے یہ فرقے ہی ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ان کی طرف نہیں بلایا تھا، کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں نا، اللہ نے بھی کیا کہا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اسلام ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا نام مسلم رکھا تھا نا، اور انہوں نے ہمارا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا. وہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اس میں اللہ نے ہمارا نام، اللہ نے پھر ہم سب کو مسلمان قرار دیا. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ ابراہیم جو ہے علیہ السلام وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ان کے وی بلونگ ٹو ہیم، تو ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے کون بلونگ کرے گا؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی. سمپل بات ہے نا. دیکھیں ان سے رشتہ کس کا ہوگا؟ ان کا فالوور کون ہوگا؟ وہ جس نے ان کی بات کو مانا ہوگا نا. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے تو ان کی بات کو ہی ختم کر دیا نا، ان کی بات کو ہی مانا ہی نہیں نا، اس میں شرک ملا دیا. تو اللہ نے کیا کلیئر بتایا کہ کون سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ ابراہیم سے اس کا رشتہ ہو؟ وہ جس نے اس کے دین کی پیروی کی. اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا، ایمان والوں کا ساتھی ہے. اب یہ بات دیکھیں نا کہ کتنا کتنا لاجیکل اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھائی ہے نا. بھائی ظاہر ہے ان سے ان کا کون ہوگا، ان سے رشتہ کس کا ہوگا؟ وہی جو ان کی بات مانتا ہوگا. سمپل وہی والا رول اپلائی کریں نا جو ہم کرتے آ رہے ہیں. اللہ کی بات کون مانے گا؟ وہ اللہ سے رشتہ، اللہ کے قریب کون ہوگا؟ اللہ سے رشتہ کس کا ہوگا؟ وہ جو اللہ کی بات مانتا ہو. ٹھیک ہے. اور وہ بات کیوں مانے گا؟ کیونکہ اس کو اللہ سے محبت ہوگی، تبھی تو وہ بات مانے گا نا. ٹھیک ہے. تو مہاجرین اور انصار جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت پیروکار بن چکے تھے، اسلام لے کے آئے تھے اصلی والا، وہی ہیں جو کہ حقدار ہیں زیادہ اپنے آپ کو ابراہیم کا فالوور کہنے والا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا. ہی واز Allah's friend. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرا کلوز فرینڈ بھی کون ہے؟ وہ جو کہ میرا باپ ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. رسول اللہ کو تو ہم اپنا نبی کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی ملت پہ ہیں. اسی لیے صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم وما کانا من المشرکین. ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین، کہ ہم نے صبح یا شام کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. سو ایوری مارننگ اینڈ ایوری ایوننگ ہم اس چیز کا یقین پکا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پکے مومن تھے. He was not from among the مشرکون. اچھا. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راز کھول دیا ان کا. یہ ایک سیکرٹ تھا جو اللہ نے کھول دیا کہ ان کے اندر کی بات صرف یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو. وہ جو چال چل رہے ہیں، وہ جو گڑھا کھود رہے ہیں، اس میں وہ خود ہی گریں گے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ جو مکر کر رہے ہیں نا، وہ اپنی طرف سے بہت بڑی چالیں چل رہے ہیں، لیکن ہے کیا؟ ان کو وہ انہی کے اوپر دوبارہ پڑ جائیں گی اور وہ خود ہی اس میں پھنس جائیں گے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو
अल्लाह उनसे पूछता है कि भाई जब तुम्हें सब पता भी है, तुम्हारे पास लिखा हुआ भी है तुम्हारी किताबों में, तुम जानते भी थे, तुम इस नबी का इंतजार भी कर रहे थे, तो तुम अब क्यों इनकार कर रहे हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो, यानी तुम अपनी किताबों में सब पढ़ चुके हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही था ना कि भाई वो तो मतलब वो लोग वेट कर रहे थे, दे न्यू एवरी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम। सही है। तो क्या था कि लेकिन फिर जब आए तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके सारे साइंस रसूलुल्लाह के इतने क्लियर थे कि कोई भी देखने वाला उसको डिनाई नहीं कर सकता था जो इल्म रखता हो। लेकिन फिर क्या था कि वो फिर भी वो इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम देख भी रहे हो उसके बावजूद भी मना कर रहे हो। और शुरू में तो यही होता था ना कि और तुम तशहदून या अहलल किताबी लिमा तलबिसून अल हक्का बिल बातिली व तक्तुमून अल हक्का व अंतुम तालमून, कि ए अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों खलत मलत करते हो। अब देखिए अल्लाह ताला उनके गुनाह गिनवा रहे हैं कि तुम करते क्या थे ये, कि देखिए दीज वर द पीपल ऑफ द बुक ना, दीज वर द लर्नेड पीपल, वो जिनको इल्म था। तो अब जितने और जो अरब के लोग थे वो तो उम्मी थे ना, वो तो अनपढ़ थे, उनके पास किताबें नहीं आई हुई थी, उनको इल्म नहीं था। तो अब वो यही कि जब उनको कोई एश्योरेंस चाहिए होती थी या उन्होंने पूछना होता था तो वो इन्हीं के पास आते थे। अब वो अरब जब इनके पास आते थे पूछने के लिए कि बताओ ये नबी सच्चा है या नहीं है, भाई तुम लोगों के पास तो किताबें हैं, तुम्हारे पास तो रेवलेशन है, सो टेल अस। तो ये क्या करते थे कि ऑल्दो इनकी बुक्स में इतना क्लियर लिखा हुआ था, तो ये क्या करते थे कि ये बात को गलत मलत कर देते थे, गोल मोल से जवाब देते थे, सही जवाब देते ही नहीं थे। वो तक्तुमूनल हक्का, और हक को छुपा ही जाते थे। कितनी सारी ऐसी बातें थी, कितनी निशानियां थी, बताते ही नहीं थे। आपस में भी एक दूसरे को कहते थे कि चुप रहो, बताओ ही ना। तुम तालमून, के हालांकि तुम खुद जानते थे, आपस में इनको पता था, लेकिन क्या करते थे, लोगों को बताते नहीं थे, या ये कि तरोड़ मरोड़ के उल्टे पुल्टे जवाब देते थे, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते थे और उनको समझ नहीं आती थी। आजकल भी देखिए कितने ऐसे होता है कि कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो कि बातों को ऐसा ट्विस्ट करते हैं कि या तो ये कि आप खुद ही घूम जाते हैं कि यार इसका मतलब क्या बना, या ये कि एक बात को कुरान के सीधे साधे हुक्म को ऐसे तरीके से लेकर ट्विस्ट करेंगे कि वो बात कुछ की कुछ बन जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं हक को बातिल के साथ गलत मलत करना। सही, और ये चीज बहुत बड़ा गुनाह है। सही, वो आजकल यही होता है ना कि बेसिकली पहले पहले क्या होता था, उलमा क्यों ठीक होते थे, क्यों वो क्लियर इस्लाम के बारे में बताते थे, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को इस्लाम की खातिर लेते थे। वो उनकी रोजी रोटी जो है ना वो दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई होती थी। अब ये हुआ कि स्पेशली जब 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 गोरा आया यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो मौलवी का प्रोफेशन था ना, इसको एक प्रोफेशन बना दिया। इट वॉज नेवर अ प्रोफेशन बिफोर दैट। उन्होंने जब प्रोफेशन बना दिया तो अब मौलवी जो था वो एक मस्जिद में होता था और उसको उसको उसकी तनख्वाह मिलनी होती थी उसको, एंड ही वुड लुक अप टू द पीपल जिन्होंने तनख्वाह देनी है। अब वो यही बात है नेचुरली कि जिसने तनख्वाह देनी है वो उसके उनके थोड़े वो अंडर हो जाते थे, वो जो बातें कहलवाना चाहते थे मौलवी भी वही बात कहता है। ठीक है, तो इस वजह से अब ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गई है कि इतने हमारे यहाँ जितने जो फिरके बन गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हर कोई ना अपने अपने ग्रुप के मफादात को देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी तो रोटी वहां से आनी है। तो वो अपने उन ग्रुप के मफादात की खातिर अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, और इसी वजह से दीन में इतने ज्यादा अब हमारे प्रॉब्लम्स बन रही हैं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही होती, एक कोई बात कह रहा होता है, एक कुछ बात कह रहा होता है, और अंदर से उलमा को बेशक पता भी हो बट ऊपर से वो चीज ठीक नहीं कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। वक़ाल ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक्फुरू आखिरा। और अहले किताब का एक गिरोह लोगों से कहता है कि तुम इस किताब यानी कुरान पर जो मुसलमानों पर नाजिल की गई है, दिन चढ़े यानी सुबह को ईमान लाया करो और शाम को इनकार कर दिया करो, ताकि तुम्हें देखकर वो भी बरगश्ता हो जाएं। अब ये एक बहुत बड़ी चाल और एक मकर था उनका, यहूदियों का, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे खोल के बता दिया। और था क्या,
لیکن وہ سازش یہ کرتے تھے کہ ان کا ایک گروہ جو تھا نا وہ یہ کرے کہ مسلمانوں کی، کیونکہ دعوت تو پھیلتی جا رہی تھی اسلام کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس چیز کو ناکام بنائیں نا. تو اب انہوں نے کیا یہ کہ سوچا یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو کہ عالم ہوں وہ یہ کریں کہ صبح کے ٹائم کے اوپر وی گو اور ہم سب کے سامنے آؤٹ لاؤڈ اس چیز کا اعلان کریں کہ ہاں جی ہم بیعت کرتے ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائیں. اور اس کے بعد وہ یہ کریں کہ وہ سارا کا سارا دن جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں، نماز بھی پڑھیں، سب کام کریں، لیکن شام میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہمیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں لگی، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو صرف ایسے ہی کی باتیں تھیں، ہمیں یہ چیز ٹھیک نہیں لگی اس لیے ہم اسلام سے باہر نکل رہے ہیں. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ایسا کیوں تھا؟ دیکھیے کیونکہ اسلام میں ایکچولی تو یہ تھا نا کہ جو داخل ہو جاتا تھا وہ اسلام سے واپس نکلتا ہی نہیں تھا، چاہے اس کے اوپر جتنے بھی مظالم ڈھارے ہوں، جتنا تشدد ہوتا ہو، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہو، جان سے بھی مار دیا جاتا ہو، لیکن لوگ اسلام سے نکلتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اب وہ لوگ جو ابھی تک ایمان لائے نہیں تھے تو یا کنسیڈر کر رہے تھے، وہی دیکھتے تھے کہ یار یہ کوئی اتنی ویلیویبل اور اتنی اسٹرانگ اٹریکشن والی چیز ہے کہ جو اس میں چلا جاتا ہے وہ اس سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے یہ کہا، یہ ایسا کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم اگین ہم علماء ہیں، وی آر دا لرنڈ پیپل، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم لوگ یہ شو کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور سارا دن گزارنے کے بعد ہم کہیں گے کہ جی ہم نے تو بڑا پراپرلی اس کو دیکھا اور اس کو کلوزلی دیکھا، لیکن ہم جو سمجھ رہے تھے وہ چیز ہے نہیں اس کے اندر، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم اس سے باہر نکل آئے ہیں. اور اس سے ہوگا کیا، سوری، اور اس سے ہوگا کیا کہ وہ بھی برگشتہ ہو جائیں، یعنی وہ لوگ بھی مڑ جائیں ایمان سے، وہ لوگ بھی جو لوگ ابھی تک کچے پکے ہیں نا وہ لوگ بھی چھوڑ دیں. وہ کہیں کہ یار دیکھو یہی لوگ تو، یہ تو علماء تھے، ان لوگوں کو تو آئیڈیا تھا، اب جب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ واقعی ٹھیک نہیں ہوگا. اور سوچا جائے تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے جب کسی چیز کے بارے میں وہ لینی ہوتی ہے، رائے لینی ہوتی ہے، تو نہ صرف دین کے بلکہ دنیا کے معاملوں میں بھی جو بھی بیچارہ ان پڑھ جاہل ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں. اب وہ پڑھے لکھے لوگ جو بھی کر رہے ہوں آگے سے تو انہیں کو بلائنڈ فالوئنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیچاری غریب لڑکی تھی جس کے پاس میک اپ خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو اس نے تھپڑ مار مار کے اپنے گالوں کو لال کر لیا کیونکہ امیر لوگ یہی کام کر رہے تھے. تو وہی والی بات تھی کہ ان کی یہ چال تھی، یہ لوگ اس قسم کا کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے اس چیز کو کلیئر کٹ کھول کے سامنے بتا دیا. صحیح ہے، اور اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ پھر اسلام میں جو مرتد کی سزا تھی وہ ڈیوائز کی گئی تھی. اور وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو پہلے تو اللہ نے یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ سزا بتائی گئی کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو جائے اور داخل ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا موت ہے. کیوں یہ بات کہی گئی؟ اس وجہ سے بات کہی گئی ہے کیونکہ دیکھیں اسلام میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی کسی قسم کی وہ کمپلشن نہیں ہے. تم نے جتنا ٹائم لینا ہے لو، اسٹڈی کرو، 1 سال 2 سال 3 سال، جتنا ٹائم لینا ہے لے کے اسٹڈی کرو، اور اس کے بعد پوری کی پوری کنوکشن کے ساتھ دین میں داخل ہو. نہیں داخل ہونا مت ہو، جاؤ جہنم میں، ویسے ہی جہنم میں جاؤ گے. لیکن ایک دفعہ جب داخل ہو گئے نا اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی نہیں میں تو یہ نہیں مانوں گا، میں تو وہ نہیں مانوں گا، اور ایونچولی اسلام سے باہر ہی نکل جانا. کیوں یہ چیز منع ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کی وجہ سے باقی ساری کی ساری جتنی جو آئیڈیالوجی اور پوری ہماری ریاست جو ہے نا اسلامی ریاست، اس کے اندر لوگوں کا وہ خراب ہوتی ہے، اس کی بنیادیں خراب ہوتی ہیں. اس کے اندر بالکل یہی امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ اس زمانے میں کمزور صحابہ کے اوپر امپیکٹ ہو رہا تھا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہوگا تو شاید ہم بھی چلو چیک کر لیتے ہیں. صحیح ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اسلام بالکل وہ نہیں کہتا، کوئی پریشر نہیں ڈالتا. حضرت عمر کو لے لیں، 6 سال کے بعد وہ ایمان لے کے آئے تھے. مطلب جب رسول اللہ نے اعلان کیا تھا نبوت کو اس کے 6 سال کے بعد وہ ایمان لے کے آئے تھے. He took it that long. لیکن جب ایک دفعہ لے کے آئے تو اس کے بعد ماشاء اللہ سبحان اللہ کس لیول کے اوپر وہ گئے
کہ اراؤنڈ 40th یا 41st مسلمان تھے وہ جو ایمان لے کے آئے تھے، لیکن ود ہز اون اعمال وہ کس لیول پہ، وہ دوسرے لیول کے اوپر پہنچ گئے، اتنا زیادہ انہوں نے آگے بڑھ گئے. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے ایمان لے کے آئے تھے. صحیح. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. اب کیا، اب بات یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ بتائے اس وقت کوٹ ہو رہا ہے کس کا، یہود کا، ان یہودیوں کا جو کہ رسول اللہ کی محفل میں جن کو بھیجا جا رہا تھا. اب بات یہ تھی کہ اندر سے ان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ جا تو یہ اس پرپز کے لیے رہا ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے شر پھیلائے گا اور شام میں نکل آئے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی زیادہ مگنانمس پرسنالٹی ہے رسول اللہ کی کہ یہ واقعی میں ان کا بات نہ ماننے لگ جائے، یہ واقعی میں ہی دین نہ لے کے آ جائے. تو انہوں نے اس کو کہا، اس کو پہلے وہ دے کے بھیج رہے ہیں کہ دیکھو کسی کی بھی اور کی بات نہ ماننا سوائے اس شخص کی جو کہ تمہارے ہی دین کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، نبی کی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، تم نے صرف اس کی بات ماننی ہے جو تمہارے اپنے ہی دین کے اوپر ہو. ان کو اس چیز کا شک تھا کہ کچھ گھنٹے بھی گزاریں گے نا اگر یہ رسول اللہ کے ساتھ تو یہ واقعی ایسا نہ ہو کہ ان کا دل کھل جائے اور یہ ایمان لے کے آ جائے. اس لیے ان کو پکی ڈائریکشن دے کے بھیجی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بدل جاؤ، ریسٹ ایشورڈ کہ تم نے یہودی ہی رہنا ہے. اچھا، قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اللہ کی ہی ہدایت ہے. اصلی ہدایت جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے. آگے کیا آیا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اب یہ واپس یہودیوں کی ڈائلاگ آ گیا ہے کہ مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی. صحیح، کہ یہ جو رسالت، نبوت، یہ مذہبی جو لیڈرشپ ہے یہ تو ہماری میراث تھی نا، کہ اگر تو ہم اگر ان پہ ایمان لے آئیں گے تو وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں وہ تو ان کو مل جائے گی. تو لہٰذا ہرگز ایک تو ان کی بات نہیں ماننا، لیکن کسی طرح سے ان کی ہوا اکھاڑنے کے لیے ہمیں بس یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم صرف جاؤ گے، تمہارا مشن کیا ہے کہ تم نے صبح جانا ہے اور اعلان کرنا ہے ایمان کا، شام میں باہر نکل کے آ جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اگر ان کو کوئی بات بتا دو تو وہ بھی وہی علم حاصل کر لیں، وہی علم سیکھ لیں جو کہ تمہارے پاس تھا، اور ایک دفعہ وہ تمہارے وہ علم سیکھ لیں گے تو تم اور وہ تو برابر ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایمان کی شدت سے وہ تم سے بھی آگے بڑھ جائیں. تو اور جب وہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے تو قیامت کے دن تو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکتے ہیں. کیا حجت لا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ جی اس کو تو پتا تھا، اس کو تو سب باتوں کا ٹروتھ کا پتا تھا، لیکن یہ پھر بھی اس نے نہیں مانا تو یہ غلطی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمہارے خلاف حجت نہ لے کے آئیں. کل ان، اب اللہ نے اگین ایک فائنل ریمارکس کیا دے دیے، کل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یؤتی ہی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس نے 2000 سال تک تمہیں ایک منصب پہ قائم رکھا نا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تم نے پروو کر دیا کہ یو آر انیبل، یو آر ناٹ ایبل فار دیٹ پوزیشن، تو اس کی وجہ سے اب تمہیں اس پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب ایک نئی امت کو تمہاری جگہ بٹھایا گیا ہے جو کہ ہے امت محمدی. اور یہی بات دیکھیں ابھی پیچھے ہم پڑھ کے جو آئے تھے، آیت نمبر جو 26 تھی، جس کا ہم نے اب انشاءاللہ آپ میں سے میجورٹی کو وہ اب یاد بھی ہو چکی ہوگی، جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنائیں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ نے کیا کہا تھا کہ تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پہ بھی کیا کہہ دیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یؤتی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہے ہی ایسی نا کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صحیح، تو پھر یہی بات کہ یہاں پہ بھی کیا آ گیا کہ واللہ واسع علیم، کہ اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں سب چیز ہے. اور جب وسعت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ تو یہ اس سینس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی
इतनी ज्यादा बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी पावर्स हैं, उसका इल्म भी उतना ज्यादा वसी है। तो जब वो इतना वसी है तो तुम भी उस हिसाब से अपने दिमाग के अंदर वुसअत पैदा करो। तुम ये जो एक श्रूड किस्म की थॉट्स इन यहूदियों के अंदर आई हुई थी, उनको खत्म करें, उनको ये बात समझाई जा रही है, और अपने अंदर वुसअत पैदा करें अपने दिमागों के अंदर, अपनी सोचों के अंदर, ताकि वो क्या करें, ताकि वो भी दीन की तरफ आ जाएं। क्योंकि अल्लाह ही की जात है ना जो कि वासिउन अलीम है, वो इल्म वाला भी है और वो वुसअत वाला भी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आज की क्लास हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह इस अगले रुकू को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमने इतना कर लिया। मेरे रब आज जो कुछ हमने पढ़ा है हमें तौफीक दे कि इसको हम अपनी इल्म में इजाफे के लिए यूज करें, इसको हम अपने अमाल में पक्का करें, और हम जो जो इसमें बीच बीच में लेसन्स आते हैं हमारे लिए, हम उन लेसन्स को अपनी जिंदगियों में वाकई अप्लाई कर सकें। अपना तज़किया के लिए हम ये देखें कि हमने आपके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में रब तो नहीं बनाया हुआ, और मेरे अल्लाह ये सिर्फ आपकी ही तौफीक होगी जिससे हम ये जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि हम गलत रास्ते के ऊपर हैं। मेरे अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे, हमारे दिलों में नूर भर दे, ईमान का नूर, कुरान का नूर भर दे, ताकि उसकी रोशनी में हम देख सकें कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सा कदम गलत उठाते हैं, और फिर ये आपकी ही तौफीक होगी कि हम उस कदम को वापस ठीक कर सकेंगे। या अल्लाह आपका एहसान है कि आपने हमें बिठाया। या अल्लाह थोड़े से दिन रह गए हैं रमज़ान के स्टार्ट होने में। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हम सब को, हमारे ख़ानदान वालों को, हमारे जानने वालों को बेहतरीन स्टेट ऑफ ईमान के साथ रमज़ान में दाखिल होने की तौफीक दे, हमें तौफीक दे कि हम उसकी तमाम बरक़ात को वसूल कर सकें। या अल्लाह सबसे बढ़ के अच्छे तरीके से रोज़े रखें, तमाम इबादत करें, और सबसे ज़्यादा बढ़ के अपनी मग़फ़िरत करवा सकें। मेरे अल्लाह हमें उन लोगों में से, उन नामुराद लोगों में से मत करना कि जिनको रमज़ान का महीना मिला और वो अपनी बख्शिश नहीं करवा सके। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सुबह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।